मेरी माँ दिन रात बीमारी के साथ लड़ रही थी। इनका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मैं हर लम्हा ये सोचती रहती कि किस तरह इनके इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। कमरे के कोने में रखी पुरानी दवाइयों की शीशियाँ मुझे मुसलसल याद दिलाती थी कि वक्त तेज़ी से निकल रहा है और हमारे पास वसाइल नहीं। कभी कभी मैं अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे, हमारे हालात आसान कर दे, मगर हालात वैसे ही थे। गुर्बत ने हमें बांध रखा था। एक दिन मामू अचानक घर आए। वो खुश नज़र आ रहे थे। इनके हाथ में शादी का दावतनामा था। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आवाज़ लगाई, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, अब तो सबको आना पड़ेगा। ये दिन हमारे ख़ानदान के लिए खुशी का दिन है। माँ ने बिस्तर पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह मुबारक करे, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर इनकी आवाज़ में थकन और बीमारी का बोझ साफ झलक रहा था। मामू ने प्यार से कहा, बहन तुम्हें भी आना चाहिए, ये दिन सबके लिए है। माँ ने आहिस्ता सांस भरी और बोली, भाई मेरी तबीयत का तो तुम्हें अंदाज़ा है, मैं कहाँ जा सकूँगी, लेकिन हाँ मेरी बेटी को ज़रूर साथ ले जाना, वो हमारी तरफ से सब कुछ संभाल लेगी। मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर माँ की बात के आगे खामोश रहना ही बेहतर था। मामू ने जाते हुए चंद नोट मेरे हाथ में रख दिए। ये लो बेटी, अपनी माँ की दवा के लिए रख लो, शादी के दिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने इन नोटों को हाथ में लेते हुए सोचा कि ये लम्हाती सुकून है, मगर असल मसला भी वही है। माँ के इलाज के लिए ये रकम नाकाफ़ी थी। मैंने माँ से आहिस्ता आवाज़ में कहा, अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा, वहाँ सब खुश होंगे, मैं इन कपड़ों में और भी पराई लगूंगी। माँ ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटा खुशी और गम के दिनों में ही तो रिश्तेदारी का पता चलता है। हम चाहे गरीब हैं मगर गैरतमंद हैं। तुम वहाँ जाओगी तो हमारा वकार कायम रहेगा। शादी का दिन आया तो मैंने वही पुराने कपड़े पहने जो कई बार धुलकर अपनी चमक खो बैठे थे। आईने में खुद को देखकर दिल भर आया, काश मेरे पास एक नया जोड़ा होता, काश मैं भी सब की तरह तैयार होकर जाती। माँ ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी, इंसान की असल पहचान इसके कपड़ों में नहीं, इसके किरदार में है। हिम्मत से जाना, लोग क्या कहेंगे ये ना सोचना। जब मैं शादी वाले घर पहुंची तो वहाँ रोशनियों का सैलाब था। हर कमरा जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। ढोल की थाप और गाने बाज रहे थे। हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में खुश नजर आ रहा था। मैं दरवाजे पे खड़ी सबको देखती रही। दिल ने कहा, यहाँ मेरी जगह नहीं। एक कज़न ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे आई हो जैसे किसी ने बुलाया ही ना हो। इसके जुमले पर मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं बस अपनी अम्मी की नुमाइंदगी के लिए आई हूँ। मगर अंदर से दिल टूट रहा था। मोमानी ने मुझे देखते ही अपनी तरफ बुलाया। इनके चेहरे पर हल्की सी नागवारी थी। कहाँ रह गई थी तुम? इतने मेहमान हैं और मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। मैंने आहिस्ते से कहा, मैं अभी आई हूँ, हाँ बताएं क्या करना है। वो सख्त लहजे में बोली, ज़्यादा बातें ना करो, जाकर किचन में काम संभालो। मुलाजमा ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया है, अब सारा बोझ मुझ पर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो रिश्तेदार हूँ, मगर मेरे साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जा रहा है। मैंने हिम्मत कर कर कहा, मैं मेहमान के तौर पर आई हूँ। वो फ़ौरन तेज़ लहजे में बोली, मेहमान? तुम्हें पता है तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें चाहिए कि अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाओ, यहाँ ड्रामे ना करो। मैंने माँ का कमज़ोर चेहरा याद किया और दिल में सोचा, अगर ये काम कर लेने से इनका इलाज मुमकिन हो तो मुझे परवाह नहीं। मैंने सर झुका कर कहा, जी मेमानी, आप जैसे कहेंगी। वो मुतमिन होकर बोली, ठीक है, और सुनो, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरी भांजी हो। सबके सामने मुलाजमा रहना। अगर किसी को सच पता चला तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं खामोश रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जानती थी अगर मैंने इनकार किया तो माँ के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैंने अपना दिल सख्त किया और किचन में जाकर बर्तन संभालने लगी। लोग मुझे मुलाजमा समझ रहे थे। कोई मेरे करीब आकर बात भी न करता। इसी दौरान मेरा कज़न सज्जाद किचन में आया। इसने मुझे बर्तन धोते देखा तो हैरानी से कहा, ये सब क्या है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आंखों में आए आंसू छुपाते हुए कहा, ये सब ममानी की मर्ज़ी है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं इनकार करूं।
وہ غصے سے بولا، میری ماں کو یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ممانی کمرے میں داخل ہوئی اور سختی سے بولی، سجاد، تمہیں شادی کے دن فضول باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، باہر جاؤ اور مہمانوں کو دیکھو۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ رات بڑھتی جا رہی تھی، باہر کہکے اور خوشیاں کی آوازیں آئی تھیں اور میں اندر کچن میں پسینے سے آنسوؤں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ دل نے کہا، یہ میرا امتحان ہے، شاید صبر ہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور برتن دھوتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ہے میرے اللہ، تو جانتا ہے میرا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، بس میری ماں کو شفا دے، یہ سب غم میرے سر پر ڈال دے۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے میرے دل پر بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو، مگر آنکھوں سے آنسو پھر بھی بہہ نکلے۔ میں نے چپ چاپ کام جاری رکھا اور سوچتی رہی۔ جیسے ہی میں نے ٹرے آگے بڑھائی، ایک مہمان عورت نے بے پرواہی سے کہا، یہ نوکرانی ذرا تیز نہیں چل سکتی؟ دل میں ایک تیر سا لگا، مگر میں نے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیا۔ واپس آ کر میں نے خود کو مزید مشغول کر لیا۔ ایک ملازمہ نے مجھ سے کہا، ادھر آؤ، بری کے سامان کو ترتیب دینا ہے۔ میں نے ہاتھ بٹایا اور دلہن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سجاوٹ کے ڈھیر اور کپڑوں کی خوشبو نے ماحول کو بھر دیا۔ دلہن ہنسی مذاق میں مشغول تھی، کسی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ سب نے مجھے کمرے میں کھڑا کر دیا جیسے میں ہمیشہ سے ان کے لیے ملازمہ ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکے والوں کی آمد ہوئی، ڈھولک کی آواز تیز ہو گئی، سب لوگ دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ پانی اور جوس کی ٹرے لے کر سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی، ایک لڑکے نے سرسری نظر ڈال کر کہا، یہ نوکرانی ذرا احتیاط سے چلے، گر نہ جائے۔ میں نے سب کے ساتھ قدم سنبھالے اور ٹرے رکھ دی۔ دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں غائب ہو جاؤں۔ شام چلتی گئی اور کام بڑھتا گیا، کبھی برتن سنبھالنے، کبھی کھانے کے برتن لگانے۔ ممانی بار بار مجھے ہدایت دیتی، زیادہ نہ بولنا، سیدھا سیدھا کام کرنا۔ ان کے لہجے میں حکم تھا، جیسے کوئی اجرتی خاتون ہو۔ ایک موقع پر میں نے تھک کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو ایک ملازمہ نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی سے ہانپ گئی؟ ارے یہ تو ابھی شروعات ہے۔ میں نے چپ چاپ دوبارہ کام شروع کر دیا۔ رات کے وقت دلہن کے کمرے میں زیورات اور کپڑوں کی ترتیب ہو رہی تھی۔ میں وہاں بھی موجود تھی۔ کسی نے مجھے کہا، زیورات کا ڈبہ اٹھا کر رکھ دو۔ میں نے ڈبہ احتیاط سے سنبھالا اور الماری پر رکھا۔ دل میں سوچا، یہی زیور ہیں جو میری ماں کی بیماری کے مقابلے میں کتنے قیمتی لگتے ہیں، لیکن میرے لیے تو صرف ماں کی صحت ہی زیور ہے۔ رات کے جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے، میں ابھی بھی کچن میں کام نپٹا رہی تھی۔ برتنوں کا ڈھیر میرے سامنے تھا۔ ممانی آئی اور بولی، کل بڑا دن ہے، زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو سب کے سامنے رسوا کر دوں گی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی ممانی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے برتن دھوئے، خود سے کہا، یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا، میری ماں کے لیے، ان کی دعا کے لیے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے، میں نے صحن کے کونے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی پھیل رہی تھی، مگر میرا دل خالی تھا۔ میں نے دھیرے سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے، یہ سب کچھ آسان بنا دے، میری ماں کے لیے، میری عزت کے لیے۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اگلے دن کی تیاری کا تصور کیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ آنے والا دن میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ مہندی کی تقریب کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگین کپڑوں میں سجے سجائی لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پہ گانے گاتی اور تالیاں بجاتی ہوئی پورے ہال کو خوشیوں سے بھر رہی تھی۔ میں ٹرے میں جوس اور پانی کے گلاس رکھے مہمانوں کے بیچ گھوم رہی تھی۔ ایک عورت نے ٹرے سے گلاس اٹھاتے ہوئے بے رخی سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ ذرا نرم مزاج لگ رہی ہے۔ دوسری نے فوراً جواب دیا، ارے کوئی نوکرانی ہوگی، ایسے کپڑوں میں بھلا رشتہ دار کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے کانوں میں پڑی ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر دل پر چوٹ ضرور لگی۔ کچن سے بار بار برتن اور کھانے کی ڈشیں نکال کر لانا پڑ رہا تھا۔ ایک ملازمہ نے غصے سے کہا، جلدی کرو، برتن ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کیا اور بھاگتے ہوئے برتن میز پر رکھ دیے۔ جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے ان کے قریب جا کر پلیٹیں رکھی۔ کچھ نے شکریہ کے 2 لفظ کہے، کچھ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ سجاد دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں افسوس کی جھلک تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنی ماں کے قریب آیا اور کہا، امی یہ سب غلط ہے، آپ نے اسے نوکرانی بنا دیا۔
जबकि वो हमारी रिश्تے दार है। ममानी ने फ़ौरन इसका बाजू पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, मेरे साथ कमरे में आओ। दोनों अंदर चले गए। कुछ ही देर में सज्जाद वापस आया तो इसके चेहरे पे खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ममानी ने इसे डांट कर चुप करा दिया है। तकरीब ज़ोरों पर थी। एक कज़न मेरे करीब आई और बोली, ओ लड़की, ज़रा फर्श पे गिरे हुए जो फूल साफ़ करो, वरना मेहमानों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मैंने फ़ौरन झुककर वो सब फूल समेट लिए। वो हंसते हुए अपनी दोस्त से बोली, देखा नौकरानी कितनी फर्माबरदार है। मेरी आंखों में पानी भर आया, मगर मैंने जल्दी से सर झुका लिया। ढोल की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। दुल्हन के कमरे से कहके सुनाई दे रहे थे। मैं किचन और हॉल के बीच बार बार दौड़ रही थी। किसी ने मुझे कहा, जाओ शादी वाले कमरे में जूस पहुंचा दो। मैंने ट्रे उठाई और दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर सब लड़कियां गाना गा रही थी। एक ने मुझे देखकर कहा, ये भी मुलाजमा है, ओ बहन हमारे साथ नाचो ना। फिर वो सब हंसने लगी। मैंने खामोशी से ट्रे रख दी और बाहर निकल गई। रात का खाना शुरू हुआ। मुझे कहा गया कि बिरयानी की देगें संभालो। मैंने एक मुलाजमा के साथ मिलकर प्लेटें लगाई। एक मेहमान ने झंझला कर कहा, ये लड़की इतनी सुस्त क्यों है। मैंने जल्दी से अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। हाथ चल गया मगर मैंने आवाज़ नहीं निकाली। सिर्फ इतना कहा, जी अभी करती हूँ। दुल्हन के कमरे में गहमा गहमी थी। लड़कियां गाना गा रही थी और साथ साथ जेवरात और कपड़ों की तरतीब भी संभाल रही थी। मैं एक तरफ खड़ी सजावट के फूल लगा रही थी। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी, जेवरात कहाँ गए, अभी तो यहीं रखे थे। सबके हाथ रुके और आंखें इसी तरफ उठ गईं। एक लम्हे को कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर सब एक दूसरे से सवाल करने लगे, क्या किसी ने उठा लिए, किसी ने कहीं और रख दिए होंगे। शोर बढ़ता गया। ममानी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। इनके साथ इनकी बहन भी थी। दोनों ने डब्बे खाली होने पर चीख मारी, ओ खुदा, अगर जेवरात ना मिले तो हमारी नाक कट जाएगी। वो बार बार अपना सर थाम कर कह रही थी, लड़के वाले क्या सोचेंगे, शादी रुक जाएगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कमरे में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जगह पर हलचल करने लगा। एक कज़न ने कहा, ये इतने भारी जेवरात है, खुद ब खुद कहाँ जा सकते हैं, ज़रूर किसी ने चोरी की है। दूसरी ने फ़ौरन जवाब दिया, कमरे में नए लोग कौन हैं। नज़रें इधर उधर घूमती रहीं और फिर सबकी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ठहर गई। कोई कहने लगा, ये लड़की आज ही तो आई है, शक्ल से भी काम वाली लगती है, किसी के साथ ना दिया। हाँ, ये सारा दिन इधर उधर घूम रही है, ज़रूर इसी ने उठाई होंगे। मेरा दिल दहल गया। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपके साथ काम में हाथ बटा रही थी। मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो न दी। ममानी ने गुस्से से चीख कर कहा, चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जेवरात के गायब होने का वक्त और तुम्हारा यहाँ होना सब सबूत है। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। ममानी खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मैंने कभी ऐसी जुर्रत नहीं की। मेरी माँ बीमार है, मैं जो सोच भी नहीं सकती कि किसी का माल चुरा लूँ। मगर इनकी आंखों में साफ गुस्सा था। इनकी बहन ने कहा, बाजी, ये गरीब घर की लड़कियाँ अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती हैं, मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेती हैं। इनके अल्फाज ने मुझे अंदर तक काट दिया। शोर इतना बढ़ा कि बाकी मेहमान भी कमरे की तरफ खींचे चले आए। एक लड़की ने कहा, अभी पुलिस को बुलाओ, अगर ये बेगुनाह है तो सबके सामने साबित हो जाएगी। दूसरी ने कहा, हाँ, मगर अगर वाकई इसने लिया है तो अभी सच उगलवाओ, वरना कल शादी रुक जाएगी। मैं मुसलसल रोती रही, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करें। मगर किसी ने कान न धरा। कमरे में मौजूद सब लोग मुझे शक भरी नज़रों से घूर रहे थे, जैसे मैं पहले ही मुजरम साबित हो चुकी थी। इसी दौरान सजाद अंदर आया। इसने सबको शोर मचाते देखा और पूछा, क्या हुआ। किसी ने जल्दी से कहा, दुल्हन के जेवरात गायब हैं और ये लड़की नई आई हुई है, सबको लगता है इसी ने लिए हैं। सज्जाद ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ा और बोला, तुम सब पागल हो गए हो, ये चोरी नहीं कर सकती। ममानी ने फ़ौरन इसे डांट दिया, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम सब ने फैसला कर लिया है। सज्जाद ने कहा, अम्मी आप जानती हैं ये सच नहीं है। लेकिन इनकी सख्त नज़र ने इसे भी खामोश करा दिया। शोर सुनकर दुल्हन की सहेलियां भी बाहर निकल आई। वो सब सरगोशियाँ कर रही थी, कितनी शर्म की बात है, शादी वाले घर में नौकरानी ने जेवरात उड़ा लिए। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये दिन मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। मामू कहीं बाहर गए हुए थे, वो मौजूद नहीं थे और मेरे लिए कुछ बोल सकते। अगर वो होते तो शायद मेरा साथ देते, मगर इनकी गैर मौजूदगी ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था।
کچھ مہمانوں نے کہا فوراً پولیس کو بلاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ ایک نے کہا ہو سکتا ہے اس نے زیورات کہیں چھپا رکھے ہوں۔ مجھے کمرے کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ سب مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کاش آپ لوگ میرے دل کی حالت دیکھ سکتے۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا۔ یہ الزام میرے لیے موت سے بڑھ کر ہے۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ ممانی نے زور سے کہا ابھی فون کرو پولیس کو۔ چند لمحوں بعد واقعی پولیس آ گئی۔ ان کی وردی اور سخت چہرے دیکھ کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہاں رکھے ہیں زیورات؟ سیدھا سیدھا بتا دو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر ان کے لہجے میں شک اور سختی تھی۔ مہمانوں نے سرگوشی شروع کر دی۔ اب دیکھنا یہ سب کیسے نکلے گا، یہی وقت ہے پتہ چلنے کا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی ہوں اور دنیا میرے خلاف کھڑی ہے۔ سجاد بار بار بولنے کی کوشش کرتا مگر ممانی اسے روک دیتی، چپ رہو ورنہ میں تمہیں بھی سب کے سامنے شرمندہ کر دوں گی۔ وہ بے بسی سے ایک طرف کھڑا رہا۔ آخر کار پولیس والوں نے کہا اگر یہ ضد کر رہی ہے تو ہمیں حوالات لے جانا پڑے گا، وہاں جا کر خود سچ بول دے گی۔ یہ سن کر میری ٹانگوں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بڑا کرم، مجھ پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ مگر میرے رونے اور فریاد کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے سب کے سامنے پکڑ کر دروازے کی طرف لے کے جانے لگے۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ کوئی آگے بڑھ کر میرا ساتھ نہ دے سکا۔ پولیس والے مجھے سب کے سامنے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ دلہن کے کمرے میں ہنگامہ ابھی بھی جاری تھا مگر سب کے چہرے پر سکون چھا گیا تھا، جیسے اصل مجرم پکڑا گیا ہو۔ تھانے پہنچتے ہی مجھے حوالات کے اندر دھکیل دیا گیا۔ یہاں تو سب ایسے ہی آتے ہیں، میں نے لرزتی آواز میں کہا میں بے قصور ہوں، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا کر یہاں لایا گیا۔ وہ عورت ہنس پڑی۔ یہی کہانی سب کی ہے، تمہیں ابھی سمجھ آئے گا، یہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ گھنٹے گزر گئے، باہر سے ہلکی ہلکی بارش کی بو اندر آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا مگر سلاخوں کے بیچ سے بس ایک ہلکی سی جھلک ہی نظر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھا اور دعا کی یا اللہ مجھے اس اندھیرے سے نکال دے، میری ماں کو میری حالت کا علم نہ ہونے دینا۔ رات کا وقت تھا جب ایک پولیس افیسر حوالات کے دروازے کے قریب آیا۔ اس کی وردی سدری ہوئی تھی اور قدموں میں رعب تھا۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا یہی ہے وہ لڑکی جس پر زیورات چرانے کا الزام ہے؟ کانسٹیبل نے کہا جی سر، یہی ہے، ابھی تک کچھ مان نہیں رہی۔ افسر قریب آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے آہستہ سے کہا میرا نام زینت ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا تم معصوم لگتی ہو مگر الزام سنگین ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا سر میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے رشتہ داروں نے جھوٹے الزام میں پھنسایا۔ وہ خاموش ہو گیا اور دروازے کی چابی لے کر اندر آیا۔ میرے قریب آ کر دھیرے سے بولا سچ کہو، زیورات کہاں رکھے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نکال سکتا ہوں۔ میں نے بے بسی سے کہا میں بے قصور ہوں، مجھے بس اپنی ماں کے پاس جانا ہے، وہ بیمار ہے۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، پھر کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے، اور وہ واپس نکل گیا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ باقی سب کی طرح نہیں سوچ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد حوالات میں موجود ایک قیدی عورت میرے پاس آئی، آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تمہارے چہرے پر سچائی ہے، شاید واقعی تم بے قصور ہو، دعا مانگو، کبھی کبھی دعا ہی سب سے بڑا سہارا بنتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی۔ رات کے پچھلے پہر میں نے سنا کہ باہر کمرے میں پولیس والے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔
مجھے لگا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا۔ سلاخوں کے پیچھے بیٹھی میں نے وقت کو آہستہ آہستہ رینگتے دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، کاش ماموں واپس آ جائیں اور میری بے گناہی ثابت کر سکیں۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور کوئی نہ آیا۔ رات گزر گئی، حوالات کا اندھیرا اور روشنی میری زندگی کے سب سے باہری لمحے ثابت ہوئے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ صبر ہی واحد راستہ ہے، مگر اندر کہیں یہ خوف بھی تھا، اگر سب نے یہی مان لیا کہ میں مجرم ہوں تو پھر میری زندگی کا کیا ہوگا؟ اچانک حوالات کے دروازے پر چرچرانے کی آواز آئی۔ میں نے سہم کر سر اٹھایا تو وہی پولیس افیسر اندر آیا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر چھپا ہوا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے رکا اور بولا، کچھ دیر تک مجھے بغور دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون سی شرط؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں دم بخود اس کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں خوف اور سوالات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا، تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، میں تمہیں پہلی بار اپنی ہونے والی بھابھی کی مہندی پر دیکھا تھا، تم وہاں کام کر رہی تھی، مگر میں نے فوراً سمجھ لیا تھا کہ تم عام ملازمہ نہیں ہو۔ میں چونک گئی، آپ مہندی پر تھے؟ وہ مسکرا کر بولا، ہاں میں وہی تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تجسس ہوا، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کی۔ میں نے حیرانگی سے کہا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم بے قصور ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر مجھے یہاں کیوں رکھا گیا؟ وہ آہستہ آواز میں بولا، کیونکہ تمہاری اپنی خالہ یعنی ممانی نے یہ سب رچایا ہے۔ میں نے خود سنا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کسی طرح گھر سے نکالنا ہوگا، ورنہ ان کا بیٹا سجاد تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ کیا یہ سب سازش تھی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے تم پر الزام لگایا گیا اور باقی سب لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تو آپ چاہتے ہیں میں آپ کی شرط مان لوں اور شادی کر لوں؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے تمہیں تبھی چاہ لیا تھا جب تمہیں بے بس اور اکیلے دیکھا، مجھے لگا تم وہ لڑکی ہو جو میرے ساتھ ہر حال میں نبھا سکتی ہے۔ میں ایک لمحے کو خاموش رہی، دل میں خوف بھی تھا اور شکر بھی، کوئی تو ہے جو سچ جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا، یہ سب کتنی جلد بازی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری زندگی کے فیصلے میری ماں کریں گی، میں ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، تمہاری ماں کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہے، تمہارے گھر کے حالات بھی جانتا ہوں، اسی لیے تو چاہتا ہوں تمہیں سہارا دوں۔ میں نے نظریں جھکا لی، آپ کا ساتھ میرے لیے ایک بہت بڑی مدد ہے، لیکن میرا دل ڈرا ہوا ہے۔ وہ بولا، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا، تمہاری مرضی ہوگی تو ہی آگے بڑھوں گا، مگر ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں یہاں سے جلد آزاد کرا سکتا ہوں۔ اسی وقت حوالات کے باہر سے ایک کانسٹیبل کی آواز آئی، صاحب وقت ختم ہو رہا ہے۔ آفیسر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابھی مجھے جانا ہوگا، لیکن جو میں نے کہا ہے اس پہ سوچو۔ وہ دروازے تک پہنچا تو رک کر پلٹا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک طرف مایوسی اور اندھیرا تھا، دوسری طرف امید کی ایک کرن تھی۔ میں خود سے کہا، اگر یہ شخص واقعی سچ بول رہا ہے تو شاید میرا نصیب بدلنے والا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ یہ سب اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ حوالات کی خاموشی میں میرے دل کی دھڑکن اور بھی سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے قیدی کبھی کبھار سرگوشی کرتے، لیکن میرا ذہن بس اسی افیسر کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک قیدی عورت نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ افسر بار بار تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ لگتا ہے وہ تمہیں خاص دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ عورت ہنس پڑی، شاید تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی
اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگرچہ سب میرے حق میں ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، اور اگرچہ دھوکہ ہے تو مجھے بچا لے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی دوران حوالات کا دروازہ پھر کھلا۔ ایک سپاہی نے کہا، لڑکی صبح تمہیں دوبارہ تفتیش کے لیے لے جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی یہ سب میرے لیے ایک نیا موڑ لائے گا؟ وہ آفیسر تھوڑا سا آگے جھک کر آہستہ آواز میں بولا، میں تمہاری کزن کا ہونے والا دیور ہوں۔ مہندی کی تقریب میں جب سب ہنس رہے تھے، ناچ رہے تھے، میں نے تمہیں ایک کونے میں ٹرے اٹھائے گھومتے دیکھا تھا۔ تبھی دل میں خیال آیا کہ یہ لڑکی عام نہیں، اسی لیے میں نے اس وقت تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میں دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے تم ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کا حصہ ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں زیورات کی چوری تم پر جھوٹا الزام ہے۔ میری آنسوں رک گئی، جیسے کسی نے بہتے دریا پر باندھ دیا ہو۔ میں حیران تھی کہ اجنبی مجھے اتنا اچھا کیسے جان سکتا ہے۔ میں کپکپاتی آواز میں کہا، اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر کسی کو حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں مجھے رسوا ہونے دیا؟ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، وقت کا انتظار ضروری ہے۔ ابھی تمہاری ممانی کے اثر و رسوخ سے آگے کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا جب وہ اپنی بہن کو کہہ رہی تھی کہ الزام تم پر ڈالنا ہی واحد راستہ ہے تاکہ سجاد تمہارے حق میں نہ بول سکے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سجاد؟ وہ تو بار بار بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ آفیسر نے ہلکی سانس بھری۔ ہاں، تمہاری ممانی نے اسے دھمکایا تھا، کہا تھا اگر وہ تمہارے حق میں بولا تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ ایک بیٹا ماں کی جان کی قسم کے آگے جھک گیا۔ اسی لیے تمہیں پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تم نے کتنے صبر سے سب برداشت کیا، اسی لیے میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تھوڑی ہمت جمع کی اور کہا، اگر آپ سچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے حقیقت ظاہر کریں، مجھے انصاف دلائیں۔ وہ بولا، میں یہی چاہتا ہوں، مگر حالات دیکھو، تمہاری ممانی کے ہاتھ مضبوط ہیں، پولیس بھی ان کی بات مانتی ہے۔ ابھی کھل کر انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالوں گا اور تمہیں حق دلاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری ماں بیمار ہے، ان کے پاس خبر پہنچ گئی تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو سب سے پہلے مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، لیکن پہلے یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ اتنے میں حوالات کی باہر سے سپاہی کی آواز آئی، صاحب وقت ختم ہو رہا ہے۔ آفیسر نے سپاہی کو دیکھ کر کہا، میں کچھ دیر اور رکوں گا، تم جا سکتے ہو۔ سپاہی جھجک کے بعد پیچھے ہٹ گیا، پھر وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو زینت، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی، ابھی جو حالات ہیں وہ تمہارے خلاف ہیں، لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہاں مجھے جھوٹ یا لالچ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک سچائی جھلکتی تھی۔ میں نے کہا، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہی، لیکن میرا دل ڈرا ہوا ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ لوگ مجھے چور کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولا، تمہیں وقت سمجھا دے گا، ابھی میرا وعدہ یاد رکھو، تم اکیلی نہیں ہو۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حوالات کے بعد رات کا پہرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ دوسری قیدی عورتیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایک نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، یہ افسر تمہارے ساتھ بار بار کیوں بات کرتا ہے؟ لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، وہ کہتا ہے مجھے بچائے گا۔ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر شکر کرو، قسمت سب کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ سب میرے حق میں ہے تو میرے لیے آسانی بنا دے، اگر یہ میرے لیے مزید آزمائش ہے تو مجھے بچا لے۔ آفیسر کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ جاتے جاتے وہ رک کر بولا، کل صبح میں سب انتظام کر لوں گا، تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا واقعی آپ مجھے بچا لیں گے؟ وہ پلٹ کر بولا، ہاں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل عجیب کیفیت میں ڈوبا رہا۔ رات یوں ہی خاموشی میں ڈوبی رہی۔ میرے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی کہ کسی نے آخرکار میرا سچ جانا۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ممانی اتنی نفرت دل میں رکھتی ہوں گی کہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے کے بعد حوالات تک پہنچا دیں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم بہت غریب ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ میری شادی کا فیصلہ میری ماں کریں گی، آپ بس مجھے آزاد کروا دیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، تمہاری ماں کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا اعتماد تھا جو مجھے پہلی بار ملا تھا۔ کچھ دیر بعد حوالات کے دروازے پر وہی آفیسر سپاہیوں سے بات کر رہا تھا۔ یہ لڑکی بے قصور ہے، اسے فوراً رہا کرو۔ ایک سپاہی نے حیرت سے کہا، سر مگر حکم تو ملا ہے اسے رکھا جائے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہیں کسی کے حکم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سپاہی خاموش ہو گئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ مجھے لگا جیسے قید کی سلاخیں ہٹ گئی اور سانس لینا آسان ہو گیا ہے۔ باہر نکلتے ہی رات کی ٹھنڈی ہوا نے میرے آنسو پونچھ دیے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اللہ آپ کو جزا دے، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ سب تمہارے صبر کا نتیجہ ہے، تمہیں مزید تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ گھر پہنچتے ہی میں سیدھا سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگی۔ یا اللہ، تو نے میرا سہارا بننے کے لیے کسی کو بھیجا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی کہاں رہ گئی تھی؟ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے انہیں گلے لگا کر رو کر کہا، امی میں آ گئی ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کا کرم ہے کہ میری بیٹی میرے پاس سلامت ہے۔ میں نے انہیں حقیقت کا کچھ حصہ بتایا، لیکن ممانی کا کردار چھپا لیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں کی بیماری بڑھ جائے۔ میں نے بس اتنا کہا، امی مجھے غلط الزام میں پکڑ لیا گیا تھا، مگر ایک آفیسر نے میرا ساتھ دیا اور مجھے آزاد کروا دیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی مگر آفیسر باہر کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا، ماں کو سلام کیا، السلام علیکم خالہ جان، میں پولیس میں ہوں، زینت کو حوالات سے نکال کر لایا ہوں کیونکہ یہ بے قصور ہے۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں جان فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹی یہ دنیا اجنبیوں سے بھری ہے، لیکن اللہ کچھ اجنبیوں کو رحمت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ شکر ہے تمہاری عزت سلامت رہی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، واقعی یہ اجنبی ایک فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی محلے میں بات پھیل گئی کہ مجھے حوالات سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کچھ عورتیں آئیں اور آ کر سرگوشیاں کرنے لگی، ہم نے سنا تھا تم پر چوری کا الزام ہے، لیکن اب تو لگتا ہے یہ سب جھوٹ تھا۔ دوسری بولی، یہ تو بڑی صبر والی نکلی، ایسے حالات میں بھی خاموش رہی۔ میں نے ان کے الفاظ پر کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سن کر اندر چلی گئی۔ دوپہر کو ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً کہا، زینت یہ سب کیا ہوا؟ مجھے خبر ملی تھی، لیکن جب میں پہنچا تو تم حوالات میں تھی۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماموں مجھ پر الزام لگا کر وہاں بھیجا گیا۔ آفیسر جو ساتھ کھڑا تھا آگے بڑھا اور بولا، ماموں صاحب آپ کی بھانجی بے قصور ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ماموں نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، میری بیٹی تمہیں اتنی بڑی اذیت دی گئی تھی مگر تم پھر بھی صبر کر گئی۔ اسی شام محلے کے کچھ لوگ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا، ہمیں پہلے یقین کر لیا تھا کہ زیورات تم نے لیے ہوں گے، لیکن اب معلوم ہوا تم بے گناہ ہو۔ ہمیں افسوس ہے، ہم نے تمہیں شک کی نظر سے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ سب دلوں کا حال جانتا ہے، بس دعا کریں میری ماں کی صحت بحال ہو جائے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا، کاش زندگی یہی سکون دے کر رک جائے۔ مگر دل کے ایک کونے میں یہ سوال بھی تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ آفیسر جس نے مجھے بتایا تھا وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا اعتماد، سب کچھ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسی دن جب میں نے ماں کے ساتھ سکون کی چند سانسیں لی، آفیسر نے باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام ڈھلتے ہی وہ ماموں کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی ماموں نے حیرت سے کہا، ارے آپ اس وقت؟ آفیسر نے ادب سے کہا، جی میں زینت کے سلسلے میں آیا ہوں، میں باقاعدہ رشتہ بھیجنے آیا ہوں۔ یہ جملہ سن کر پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ ماموں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو بڑی بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ زینت اور اس کی ماں کریں گی۔ خبر بجلی کی طرح پھیلی۔
ममानी तक पहुंची तो इनके अंदर जैसे आग लग गई। वो तेज़ी से कमरे से बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये सब क्या ड्रामा है? हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई है। जिस लड़की को हमने नौकरानी बनाकर बाहर निकाला, आज वो हमारे सामने बहू बनने जा रही है। इनकी चीखों से घर गूंज उठा। करीबी रिश्तेदार भी देखने के लिए आ गए। ममानी का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार कह रहा था, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तौहीन है। मामू ने पहली बार सख्ती से जवाब दिया, बस करो, सच सबके सामने आ चुका है। जीनत बेकसूर थी। तुमने ज़िद और नफ़रत में आकर इस पर इल्ज़ाम लगाया और हवालात भेज दिया। अब मैं मज़ीद तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ममानी ने हैरत और गुस्से से कहा, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते? मामून ने दो टोक लहजे में कहा, नहीं, अब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कितनी इज्जतदार और साबर है। ये सब सुनकर ममानी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहू घर की नौकरानी थी? मामू ने जवाब दिया, लोगों की परवाह छोड़ दो। लोग वही कहेंगे जो सच है, और सच ये है कि तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है। ख़ानदान के दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ममानी की हकीकत समझने लगे। एक फूफी ने कहा, हमने शुरू से ही जीनत को बुरा समझा, लेकिन अब सब कुछ वाज़ है, असल कसूरवार तो तुम हो। ये सुनकर ममानी मज़ीद चलाने लगी, सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। इनके बेटे सज्जाद ने आगे बढ़कर कहा, बस कर दें अम्मी, आपने जो किया वो गलत था। मैंने भी चुप रहने में बहुत बड़ी गलती की। ममानी ने हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देखा, तुम भी अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो गए? सज्जाद ने धीरे धीरे मगर मजबूत आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं हक़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैं घर के एक कोने में ये सब सुन रही थी। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ सुकून था कि अब सच सामने आ रहा है, दूसरी तरफ दुख था कि रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए। इसी वक्त मोहल्ले के कुछ बड़े भी आ गए। उन्होंने मामू से कहा, हमने जो कुछ देखा और सुना, इसके बाद हम जीनत को मुजरम नहीं मानते, बल्कि इसके सब्र को सलाम करते हैं। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मेरे कंधे पे हाथ रख कर कहा, बेटी, देख रही हो, अल्लाह ने तेरे लिए इंसाफ के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ममानी अब भी बाज ना आए। वो बार बार कहती रही कि ये रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर ने पहली बार इनकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, खातून, मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैं बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इज़्ज़त से कबूल करें या ज़िद में सबके सामने मज़ीद रसवा हो। ये सुनकर ममानी खामोश हो गई। इनकी आंखों में बेबसी थी। घर का माहौल बदलने लगा। रिश्तेदार एक एक करके मेरे पास आए। कुछ ने कहा, बेटी, हमें अफसोस है, हमने तुम पर शक किया। कुछ ने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत हमें हैरान कर गई। मैंने सबको मुस्कुराकर जवाब दिया और दिल में शुक्र अदा किया कि अब मुझे हक मिल रहा है। रात के जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो घर में सुकून छा गया। माँ ने मुझसे कहा, बेटी, आज पहली बार मुझे लग रहा है तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह ने वो शख्स भेजा है जो तुम्हें इज़्ज़त देगा। मैंने माँ के चेहरे पर इत्मीनान देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी माँ को हमेशा सलामत रखना। सज्जाद मेरे करीब आया और धीरे से कहा, जीनत, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। काश मैं पहले ही तुम्हारा साथ दे देता। मैंने आहिस्ता से कहा, सज्जाद भाई, अब सब गुजर गया, अल्लाह ने सब कुछ बेहतर कर दिया। वो शर्मिंदा सा मुस्कुराकर वापस चले गए। अब सबको हकीकत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी ज़िंदगी का अंधेरा रोशनी में बदल रहा है। मामू मेरे सामने आकर बोले, बेटी, तुम अब अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
चंद कज़न कमरे में आई और बोली, जीनत तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, आओ हमें तुम्हें सादा सा दुपट्टा पहना दे। उन्होंने मेरा दुपट्टा साफ करके सर पर रखा और एक ने सरगोशी में कहा, हमने तुम्हें हमेशा साबर देखा, शायद इसी सब्र की बदौलत आज ये दिन आया है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू शुक्र के थे। निकाह की तकरीब घर के सैन में हुई। मौलवी साहब आए, गवाह बैठे और सब कुछ खामोशी में मुकम्मल हुआ। किसी ने शोर नहीं किया, कोई साज नहीं बजा, लेकिन दिल के अंदर एक नई जिंदगी की गूंज थी। जब मौलवी साहब ने कागज़ पर दस्तखत कराए और सब ने कबूल है सुना, तो माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। निकाह के बाद सब लोग मुबारकबाद देने लगे। मामू ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी अब तेरी इज्जत कायम रहेगी। मैंने सर झुका लिया। ऑफिसर ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम्हारा हर बोझ मेरा है, तुम्हें किसी खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं। शाम को जब मैं नए घर पहुंची तो वहाँ की फ़ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी कज़न जो मेरी भाभी थी, इसने मुझे गले लगाकर कहा, जीनत अब तुम सिर्फ कज़न नहीं बल्कि मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके अल्फाज ने दिल को खुशी से भर दिया। वो वाकई ममानी की तरह नफरत रखने वाली नहीं थी, बल्कि इसने खुले दिल से मुझे अपना लिया था। रात को माँ मेरे करीब आकर बोली, बेटी अब मुझे सुकून है, मैंने तुझे हमेशा खुदा के सुपुर्द किया था और आज देख लिया कि सब्र रायगा नहीं जाता। मैं इनके हाथ चूम कर कहा, अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, अगर आप मेरा सहारा ना होती तो मैं कब की हार गई होती। अगले दिन ऑफिसर ने मुझसे कहा, जीनत मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, कल ही इन्हें शहर के बड़े डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और वाकई अगले दिन माँ को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बर वक्त इलाज शुरू हो जाएगा तो सेहत बेहतर हो सकती है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। कुछ दिन बाद ख़ानदान के दूसरे लोग भी नए घर आए। एक ने कहा, जीनत हमने तुझे गलत समझा था, आज देख रहे हैं कि तुम्हें कैसी इज्जत मिली है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ है। कुछ लोग अब भी हसद की नज़र से देखते थे, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि दुनिया की परवाह करने से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में सुकून आने लगा। घर में इज़्ज़त और अमन का माहौल था। मेरी कज़न हर वक्त मेरा ख्याल रखती। माँ की इलाज जारी था, वो पहले से बेहतर महसूस करती थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि अब न सिर्फ मैं इज़्ज़त के साथ जी सकती हूँ बल्कि अपनी माँ को भी सहारा दे सकती हूँ। रात को छत पर खड़ी आसमान की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, ज़िंदगी ने मुझे दिखाया कि आजमाइश चाहे कितनी ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन अगर सब्र और सच्चाई के साथ गुजारी जाए तो अंजाम हमेशा रोशनी की तरफ ही जाता है। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये रोशनी कभी ना बुझने पाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।